نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ الفتح ہم پڑھ رہے تھے، اس کی 5 آیات پڑھ چکے تھے۔ آج آیت نمبر 6 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُعَذِّبَ، اور عذاب دے، وَيُعَذِّبَ ویسے یہاں پہ ہے، لیکن جیسے پچھلی آیت میں تھا لِيُدْخِلَ، تو وہ لی یہاں پہ بھی جیسے سمجھا جائے گا، اور تاکہ عذاب دے المنافقین، منافق مردوں کو، والمنافقات، اور منافق عورتوں کو، والمشرکین، اور مشرک مردوں کو، والمشرکات، اور مشرک عورتوں کو، الضانین، ضانین ظن سے اس کے گمان کرنے والے، الضانین جیسے کافی تاکید کا سارا ہے نا، بہت ہی گمان جو کرنے والے، باللہ ساتھ اللہ کے، ظن السوء جو برا گمان، برا خیال، علیہم ان پر، دائرۃ السوء دائرہ گردش، جیسے اردو میں بھی دائرہ سرکل گردش ہوتا ہے نا، تو اردو میں گردش اسی طرح استعمال ہوتا ہے نا، جیسے کسی چکر میں کسی مصیبت میں پھنسنا، تو دائرۃ السوء بری گردش انہی پر پڑ گئی جیسے بری گردش، وغضب اللہ، اور غضبناک ہوا اللہ، علیہم ان پر، ولعنہم اور لعنت کی ان پر، وعد لہم اور تیار کی ان کے لیے جہنم، جہنم، وساءت مسیرا اور وہ بری جگہ ہے، مسیرا لوٹنے کی، جہاں کوئی انسان پلٹ کر جائے جو ٹھکانہ کسی کو ملے، وساءت وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور یہاں پہ جو بات چل رہی ہے، اس کی پچھلی 5 آیات سورہ فتح کے ہم پڑھ چکے تھے، یاد ہوگا، جو جس پس منظر میں سورہ فتح نازل ہوئی تھی جو صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور اس کی جو پچھلی آیت تھی آیت نمبر 5، سلسلہ جوڑنے کے لیے اسے بھی تھوڑا سا دیکھنا ہوگا ہمیں کہ کیا بات چل رہی تھی۔ وہاں پہ مومنین کا ذکر تھا، بھی ہم نے منافقین اور مشرکات کا ذکر پڑھا، وہاں پہ تھا کہ لی یدخل المؤمنین، تاکہ داخل کرے مومنین کو، والمومنات مومنات کو، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ہمیشہ رہنے والی جگہ، وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ اور دور کر دے ان سے ان کی برائیاں، وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا اور یہ ہے اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی۔ اب جو بات وہاں پہ چل رہی تھی مومنین اور مومنین کو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ جنتیں عطا فرمائے، تو اس وجہ سے کیا ہوا تھا، وہ جو ساری آزمائش سے مسلمان گزر رہے تھے، ورنہ اس سے پچھلی آیت میں کہا گیا تھا کہ اللہ کے لیے سارے لشکر تو اللہ کے لیے ہیں، اللہ علیم و حکیم ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے بندوں کی مدد کی، بندوں کو اس کی راہ میں نکلنے کی، لیکن اس راہ سے اللہ تعالیٰ گزرواتا ہے، یہ مواقع اس لیے آتے ہیں تاکہ مومن بلند درجے حاصل کریں۔ وہ بات پچھلی آیت کی تشریح میں ہم سمجھ بھی رہے تھے کہ کس طرح سے پورا سلسلہ پچھلی آیات کا چل رہا تھا نا، لی سے کئی آیات شروع ہونی تھی، تاکہ اس کا کس طرح سے تھا سلسلہ کہ اللہ تعالیٰ کی جیسے علیم حکیمہ کی صفت پہلے آئی تھی، اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فتح مبین کیوں عطا کی، سب سے پہلی آیت تھی نا کہ ہم نے فتح مبین عطا کی تاکہ تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دے، پھر اپنی نعمت تم پر پوری کر دے، اور یہ کہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دے، اپنی زبردست نصرت سے نوازے، اور یہ سب تمہیں اس طرح عطا کرنے والا ہے جس طرح اس نے اب مومنین کے دلوں پر سکینت نازل کی تھی۔ اور یہ سکینت کیوں نازل ہوئی تھی مومنوں کے دل پر؟ تاکہ مومن اپنے ایمان پر ایک اور ایمان کا اضافہ کر لیں، ورنہ تو زمین اور آسمان کے لشکر اللہ کے قبضے میں ہیں، اور مومنوں کو اس امتحان سے گزار کر اس نے اپنے ایمان بڑھانے کا موقع کیوں، تاکہ مومن اور مومنات جنت میں داخل ہو جائیں۔ اصل مقصد تو وہ ہوتا ہے امتحان کا کہ مومنین جو ہیں وہ بڑے درجے حاصل کریں، لیکن اسی میں اس امتحان میں پھر یہ ہو جاتا ہے کہ منافقین کے نفاق کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ منافقین اور منافقات، مشرکین اور مشرکات کی تباہی کا سامان بھی ہو جاتا ہے، وہ پھر عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ منافقین اگرچہ وہ لوگ تھے جو مسلمانوں میں سے تھے، انہی کی طرح رہتے بستے تھے، مسلمانوں جیسے سارے ریچولز بھی پورے کر رہے تھے،
لیکن یہاں بھی اور قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی ان کا ذکر، ان کا انجام کفار اور مشرکین کے ساتھ ہونے کی بات آتی ہے۔ جس طرح مشرک اللہ کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور ساتھ ہی اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت بھی کرتا ہے نا، ایک طرف زبان سے کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں اور دوسری طرف دوسروں کو شریک کر رہا ہوتا ہے۔ منافقین بھی اسی طرح ایک اللہ کی بندگی کا اقرار کرنے کے باوجود اپنے نفس کی بندگی میں لگے رہتے ہیں نا۔ تو دونوں کا جیسے ایک ساتھ تذکرہ آنا قرآن میں اکثر جگہ اس سے اشارے ملتے، کس طرح دونوں جیسے ایک ہی زمرے کے لوگ ہوں، مشرکین اور منافقین بھی۔ تو اب پچھلی آیت میں جس طرح مومنات کا تذکرہ الگ سے آ رہا تھا جیسے مومنین کے ساتھ، اسی طرح اس آیت میں منافقات اور مشرکات کا تذکرہ بھی خاص طور پر آ رہا ہے۔ تو خاص طور پہ الگ سے آنا جو ایک اہمیت کے لیے بھی ہوتا ہے نا۔ ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ جیسے منافقین یا مشرکین یا مومنین کہیں تو اس میں مرد اور عورتیں سب شامل ہی ہوتے ہیں، دونوں ویسے بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن اس طرح الگ تذکرے سے کوئی اہمیت کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بات جو اہمیت کی بتانا ہو تب اس طرح الگ سے بھی تذکرہ آتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ عورتوں کو بھی جیسے اپنے اعمال کا خود حساب دینا ہے، اس کا جیسے احساس دلایا جا رہا ہو نا۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد جس راستے پر چلا ہے اس پر خود بھی چلنے لگے، اگر چلیں گے، اگر برے راستے پر وہ چلائیں خود برا انجام دیکھیں گی۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے اکثر کہ مرد اپنے گھر والوں، اپنے اہل کی وجہ سے بھی شرک اور نفاق میں مبتلا ہوتے ہیں نا۔ اب یہاں ان کے لیے تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے اور بندی کا حال جاننے والا ہے۔ اگر وہ جا رہی ہیں تباہی کی طرف، وہ مشرکات منافقات ہیں، ان کی بات مان کر مر چلیں گے اور خود تباہی دیکھیں گے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی وہی بات ہے، وہ اگر آنکھیں بند کر لیں، سوچے میرا دین وہی جو میرے شوہر کا دین ہے، میرے گھر والوں کا دین ہے، گھر کے مردوں کا دین ہے، تو پھر وہی یا تباہی کی طرف جائیں گے یا اگر ایمان کے راستے پر چلیں تو پھر کامیابی دیکھیں گے۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے ان کے بارے میں کہ وہ انہوں نے بھی برے گمان کیے۔ منافقین اور منافقات، مشرکین اور مشرکات کے بارے میں کہا جاتا الظانین باللہ، وہ انہوں نے گمان کیے اللہ سے، برے گمان، زن یہاں پہ برے گمان کے لیے آلہ ہے، زن کے معنی ویسے یاد ہو ذہن میں ہوگا، کئی طرح کے گمان کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، یقین کے لیے بھی، اچھے یقین کے لیے بھی، ایمان کے لیے تک بھی۔ تو لیکن یہاں جیسے ظن السوء سے وضاحت مل رہی ہے کہ وہ برا گمان انہوں نے کیا، کہ برے گمان ان کے منافقین اور مشرکین کے بہت سے ہو سکتے ہیں۔ مشرکین کا اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں برا گمان کیا ہے کہ وہ جیسے اکیلا دنیا نہیں چلا سکتا ہو، نعوذ باللہ اسے مددگاروں کی ضرورت ہے۔ منافقین کا گمان کہ اللہ تعالیٰ ان کے جیسے دلوں کے حال سے، ان کی سازشوں سے نعوذ باللہ واقف نہیں ہے، اس کو جیسے پتہ نہیں چل رہا ہو کہ اللہ کے رسول کے ساتھ وہ خود کیا منافقت کر رہے ہیں، تو وہ برے گمان بھی ہو ہی سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی تھی، جو بات یہاں چل رہی تھی، اس کے لحاظ سے ایک خاص گمان کی بھی بات ہے جس کی طرف اشارہ آگے آیات میں آ رہا ہے۔ اس کا جب ہم پڑھیں آیت نمبر 12 پہ جیسے کہا گیا کہ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا، بلکہ تم نے یہ گمان کیا کہ رسول اور مسلمانوں کو اس سفر سے اپنے گھر والوں کی طرف کبھی پلٹنا نصیب نہیں ہوگا۔ اور وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ گمان تمہارے دلوں میں رچ بس گیا، انہیں بڑا ہی اچھا لگا خوب یہ گمان۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے برے برے گمان کیے، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور اسی طرح تم ہلاک ہونے والے ہو۔ تو وہ گمان بھی کہ جو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے نکل رہے تھے، یاد ہوں گے نا پورے حالات پس منظر جو ہم نے پہلے دیکھا تھا پچھلی کلاس میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے برے حالات میں جب وہ ایک عرصے سے کفار نے بیت اللہ کا راستہ مسلمانوں کے لیے بند کیا ہوا تھا، بلکہ انہیں مدینے تک میں بھی سکون سے رہنے نہیں دے رہے تھے، امن سے، جہاں موقع ملتا وہاں حملے کرتے تھے، بلکہ کچھ ہی عرصہ پہلے کس طرح غزوہ احزاب کے موقع پہ پورے عرب کو چڑھا لائے تھے، کیا ان کی دشمنی کا حال تھا۔ تو ایسے حالات میں عمرے کے لیے نکلنا ان کمزور ایمان والوں کو تو کیسے لگ رہا تھا نا، جیسے کہ وہ واپس آنے والی نہیں ہے، سب نعوذ باللہ ختم کر دیے جائیں گے۔ قریش کا بھی ایک روب اور دبدبہ ان پہ تھا نا، خصوصاً کمزور ایمان والوں پر۔
سمجھ رہے تھے کہ وہ تو بس آگے بڑھنے نہیں دیں گے مسلمانوں کا، نعوذ باللہ خاتمہ کر دیں گے. تو اس کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے ایک اللہ سے کیسے برے گمان انہوں نے کیے. جیسے اللہ کی مدد اللہ کے رسول کے لیے نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت نہیں فرمائے گا، اور وہ جو کفار ہیں وہ ان کا خاتمہ کر دیں گے. تو کہا جاتا ہے وہ جیسے غلط گمان تھا ان کا کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ بڑے برے گمان تھے. بلکہ اور تنبیہ ہو رہی ہے علیہم دائرۃ السوء، انہی پر گردش ہے بری، جو دوسروں کے لیے برا چاہ رہے ہوں، بری توقعات رکھ رہے ہوں، ان کے لیے بری خواہشات کر رہے ہیں اور بڑی اچھی بھی لگ رہی ہیں کہ سب کا نعوذ باللہ خاتمہ ہو جائے، اور یہ روز روز کے جو مطالبے ہوں اسلام پر چلنا جو مشکل لگ رہا ہے وہ مطالبے سارے ختم ہو جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خود ہی وہ آئے ہوئے ہیں بری گردش میں، وہ خود ہی آئے ہوئے ہیں جو برے گمان برے تمنائیں مسلمانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھتے ہیں. اس کے لیے جیسے فوراً ہی کہا جاتا نا کہ بغیر بات پوری مکمل کے درمیان میں علیہم دائرۃ السوء، کہ وہ خود ہی اصل میں اس میں آئے ہوئے ہیں، گردش میں آئے ہوئے ہیں. کیسی گردش ہے، کیا برائی ان کے ساتھ ہو رہی ہے، ان کے گمان کی وجہ سے، اس پیچھے رہنے کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دینے کی وجہ سے. وغضب اللہ علیہم، پھر اللہ کا غضب، ولعنہم، اور اس کی لعنت، وعد لہم جہنم، اور ان کے لیے جہنم تیار ہے. اس طرح سے اللہ کا غضب، اس کی لعنت، اور پھر جہنم کا ہونا. لعنت کہنا کس طرح ہے نا، جیسے اللہ کی پھٹکار ان پر ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوائی. دنیا میں اللہ کی لعنت کس طرح ہے، کوئی ان کا کام صحیح بن نہیں سکے، جو ان کے خواہش ہیں وہ پوری نہیں ہو سکے، اور پھر آخرت میں تو جو رسوائی ہونی ہے وہ تو ہے ہی ان کے لیے. کیسا برا، اس برے ٹھکانے کی طرف جا رہے ہیں. یہاں پہ منافقت کر کے اپنا کیسا ٹھکانہ بنا رہے ہیں وہ احساس دلایا جا رہا ہے. پھر آیت نمبر 7 میں کہا جاتا ہے، سورہ فتح ہم پڑھ رہے ہیں، وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے، جنود السماوات والارض. جنود یاد ہوگا پچھلے کلاس میں بھی پڑھا تھا ہم نے، جند کا پلورل، جند یعنی لشکر، تو لشکر اس کی جمع پلورل آ رہا ہے. سماوات والارض، آسمان اور زمین کے، وہ سب اللہ کے لیے ہیں. وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ عزیز، زبردست اور حکمت والا. پیچھے آیت نمبر 4 میں بالکل یہی آیت ہے نا، صرف ایک لفظ وہاں پہ مختلف ہے کہ یہاں عزیز کی صفت آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہاں علیم کی صفت ہے. اب وہاں پہ جو آیت کا مفہوم ہم نے سمجھا تھا، بلکہ ابھی بھی ہم نے ابھی آج کی کلاس شروع کرتے ہوئے بھی تھوڑا سا یاد کیا. وہ یاد ہوگا کہ کس طرح کہ اپنے دین کا بول بالا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اگرچہ اپنے لشکروں سے ہی کام لے سکتا ہے، اور کس طرح سے کام لے سکتا ہے اس کے لیے سورہ توبہ کی آیت بھی ہم نے یاد کی تھی پچھلے کلاس میں، جس میں ہجرت کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے رسول اور ان کے رفیق حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بچا لیا تھا، کہ ان کی حفاظت کی. کفار کی ساری کوششوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے نظر نہ آنے والے لشکری تھے جنہوں نے اللہ کے کلمے کو بلند کر دیا، کفار کی کوششیں ناکام بنا دی تھیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ تو اپنے لشکروں سے کام لے سکتا ہے. تو زمین آسمان کے سارے لشکر ہیں، ذرا سی ہوا کو تیز کر دے، اللہ کے رسول کے دشمنوں کا خاتمہ کر دے، تو ساری قوتیں، زمین و آسمان کی ساری قوتیں اس کے تابع ہیں. اس کی اپنی مشیت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کا محتاج نہیں ہے. اگر اللہ کے رسول اور مومن بندوں سے اس کے لیے کوشش کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اللہ کے دین کے لیے، تو وہ صرف انہی کے درجے بڑھانے کے لیے ہیں. وہ بات وہاں تھی پچھلے آیت نمبر 4 میں اصل وہ بات سمجھائی گئی تھی. لیکن یہاں بالکل وہی بات کہ اللہ کے پاس ہے سارے لشکر زمین آسمان کے، وہ عزیز اور حکیم ہے، خود غلبہ رکھتا ہے، کنٹرول ہے اس کا پوری دنیا پہ، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کی حکمت جانتا ہے سارے کاموں کو کرنے کی. وہ بات اصل مشرکین اور منافقین سے بیزاری کے لیے جیسے کہی جا رہی نا، کہ اللہ ان کی بندگی کا محتاج نہیں ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی بندگی کی. وہ اللہ کے دین کی طرف نہیں آتے، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ان کی. اللہ تعالیٰ تو خود اپنی ذات میں عزیز ہے، خود غالب ہے، خود مقتدر ہے، جو چاہے وہ خود کر سکتا ہے. پوری زمین و آسمان کی قوتیں اس کے تابع ہے. اور بالکل وہی تقریباً بات ہے نا جو ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی. اس کے میرے سامنے اس وقت اس کا حوالے موجود تو نہیں ہے، لیکن آپ کی بھی سنی ہوئی ہوگی کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اگر ساری دنیا کے لوگ ایسے شخص کی طرح ہو جائے جو سب سے نیک بندہ دنیا کا، اللہ کا سب سے فرمانبردار بندہ ہے، تو اللہ اس سے کچھ ذرا سا بھی اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا ہے، کوئی ذرہ برابر فرق نہیں ہونے والا ہے۔ اسی طرح اگر سارے انسان سب سے زیادہ کٹے کافر کی طرح ہو جائے، تو سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق، کوئی ذرہ برابر بھی بگاڑ وہ نہیں کر سکتے، تمام انسان بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تو ایسا بے نیاز ہے، اس کو تو ضرورت نہیں ہے، وہ اس کی تو سلطنت خود چل رہی ہے، سارے زمین و آسمان پہ کا سکہ بیٹھا ہوا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جس سے جو چاہے وہ کام لے سکتا ہے۔ یہ بات جیسے سمجھائی جا رہی ہے نا، ہمیں بات سمجھ میں آتی جب یہ آیت پڑھ رہے ہوں تو کس طرح اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہم اپنا فائدہ کرتے ہیں، ہم پیچھے ہٹتے ہیں، ہم اپنا نقصان کرتے ہیں، دنیا میں گھرے رہتے ہیں، دنیا ہمیں پھنسائے رکھتی ہے، دنیا کے خواہشوں میں ہم لگے رہتے ہیں، صرف اپنا نقصان ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو قطعی ضرورت نہیں ہے ہماری بندگی کی، ہماری اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ کو جو کام لینا ہے، جس کو کھڑا کرے، جیسے رسولوں کو بھیجے، رسولوں کی مدد پوری وہ خود کرنے والا ہے، خود اس نے کی، ہم اپنے دین کو بھی اسی طرح وہ جب چاہے غالب کر سکتا ہے نا، لیکن کرنا کس لیے؟ اپنے لیے انسان کو کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں خود اس کا اپنا فائدہ ہے انسان کا۔ اور پھر کہا جا رہا ہے انا بے شک ارسلنا کا بھیجا ہم نے تجھ کو، کا جو ہے واحد کے صیغے میں آ رہا ہے نا تجھ کو، تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب سمجھا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم بھیجا، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو شاہدوں، شاہد جیسے شاہد بنانے، گواہی دینے والا بنا کر بھیجا یا مبعوث کیا، و مبشروں و نذیرا، اور خوشخبری دینے والا، و نذیرا اور خبردار کرنے والا۔ سورہ احزاب کی بھی آیت نمبر 45 میں بالکل یہی بات، سیم الفاظ، ورڈنگ سب کچھ وہی ہے، صرف یہ کہ وہاں یا ایھا النبی کہہ کر بات کہی گئی، یہاں وہ بات خود ہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اب اور جو بات کہی جا رہی، سب سے پہلی بات ہے کہ انا ارسلنا کا شاہدن، کہ آپ شاہد ہیں، آپ گواہ ہیں۔ اور یہ شاہد ہونے کے بعد بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد ہونے کے بعد قرآن میں کئی جگہ آتی ہے نا، تو سورہ حج کی آخری آیت میں مسلمانوں سے خطاب چلا آ رہا تھا، پھر کہا گیا کہ اللہ نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہوگا، جو تباکم، اور یہ کہ وما جعل فی الدین من حرج، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت پر، ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا، اور میں قبل، اس سے پہلے بھی، وفی ہذا، وفی ہذا یعنی اس میں، یعنی قرآن میں، یعنی پہلے بھی تمام امتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے جو ہے وہ ان کا مسلم نام تھا، اللہ کے آگے جھکنے والے تھے، اور وہی نام ابھی بھی ہے کہ اس قرآن میں بھی تمہارے لیے ہے۔ اور یہ کہ پھر کہا گیا لیکون الرسول شہیدا علیکم، اور تاکہ لی سے، اور تاکہ ہو رسول شہیدن شاہد، گواہ، علیکم تم پر، اور یہ کہ وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم ہو جاؤ لوگوں پر گواہ، اور تم لوگوں پر گواہ رہو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید اور شاہد ایک ہی معنی ہے نا تقریباً، تو شہید ہونے کا، یعنی گواہ ہونے کا مفہوم میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے رسول بھی سبھی شاہد رہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں لوگوں کے سامنے صداقت کی، سچائی کی، حق کی گواہی دینے والے تھے۔ ہر رسول، ہر نبی کا یہی اصل کام تھا نا، کہ دنیا کو صاف صاف بتا دے کہ حق کیا ہے، باطل کیا، سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا۔ ساری کی ساری دنیا مل کر ایک غلط چیز کو، ایک غلط نظریے کو سچا ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی زور لگا دے، جیسے بتوں کے لیے زور لگا رہے ہوتے تھے نا، اللہ کا شریک قرار دینے کے لیے کیسا کیسا نہیں زور لگایا، اللہ کے رسول کو، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیں، اور اللہ کے رسول کا کیا حال ہوتا ہے، وہ آگ میں ڈالے جانے کو تیار ہو جائے، لیکن غلط بات کو صحیح کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں نا۔
نہ صرف زبان سے بلکہ اپنے عمل، اپنے کردار، اپنے مشن سے حق کو حق ثابت کر کے دکھا دیتے ہیں. تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دکھا دیا کہ حق کیا ہے، اللہ کا دین اللہ کے بندوں کے لیے کیسی رحمت ہے، وہ جیسے ثابت کر دیا ہو نا، بالکل پروف کر کے دکھا دیا ہو دنیا میں، اس دین کو چلا کر دکھا دیا کہ کیسی وہ اس میں اللہ کے بندوں کے لیے رحمت ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سوچے، ایک ایک لمحہ جیسے آپ کی زندگی کا اس بات کا شاہد ہے کہ اللہ کا حقیقی بندہ کیسا ہوتا ہے، اللہ کی بندگی ایک انسان کیسے کر سکتا ہے. ابھی جو ہم نے سورہ حج کی آخری آیت یاد کی تھی، اس وہاں بھی اور دوسری آیات بھی، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں کہا گیا وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اب اس سے کس طرح جیسے مسلمانوں کو بھی مخاطب کر کے کہا گیا وہاں پہ کہ جمعہ کے صحیفے میں نا کہ اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو، بالکل اسی طرح جیسے سورہ حج کی میں کہا گیا تھا آخری آیت میں. اور تو سمجھ میں کیا آتا ہے اس سے کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے وہی کام آپ کی امت کو بھی کرنا ہے نا. کسی جگہ ہے کہ تم میں سے ایسے کچھ لوگ ضرور ہونے چاہیے جو اللہ کے بندوں تک حق کو پہنچائیں، امر بالمعروف کریں، نہیں عن المنکر کریں. اور جیسے کہ پھر ہم سمجھتے آ رہے ہیں کہ ایک کلمہ گو جو ہو، ایک مسلمان خواہ کچھ کرے یا نہ کرے، دین کو پہنچانے کے لیے کوئی کوشش کرے یا نہ کرے، وہ بہرحال ایک شاہد پھر بھی ہوتا ہی ہے نا. اس کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام پہ چلنے والے کیسے ہوتے ہیں، اسلام کی دعوت کیا ہے. وہ خود ہی سے جو اپنے آپ کو جو مسلمان کہہ رہا ہے وہ بہرحال شاہد ہی ہے اسلام کا، وہ اسلام کی گواہی دے رہا ہے چاہے اچھی یا بری. اور وہ محسن بن کر دنیا کے سامنے اپنے کردار سے بہترین گواہی دے کہ ایسا ہوتا ہے اسلام، یہ اسلام ہے، اسلام ایسے انسان بناتا ہے، یا پھر برے کردار کے ذریعے سے دنیا کے سامنے بدترین گواہی دے اور اسلام کو بدنام کر دے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد ہونے کا ایک اور مفہوم بھی قرآن سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کے پاس عدالت جو قائم ہوگی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی شہادت دیں گے کہ جو کام میرے سپرد کیا گیا تھا، جو پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا تھا، میں نے جو کا توں پورا کا پورا پہنچا دیا، بے کم و کاسٹ، کچھ کمی کیے، کچھ بڑھائے بغیر جو کا تو میں نے اسے پہنچا دیا. اپنے قول اپنے عمل سے حق کو واضح کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی. سورہ نحل کی آیت 89 میں بھی اور سورہ نساء کی آیت 41 میں بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رلا دیتی تھی نا، سورہ نساء کی آیت. سورہ نساء میں ہے کہ اسی سے ملتی جلتی سورہ نحل میں بھی ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئِنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئِنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ پھر کیا حال ہوگا، فَكَيْفَ بس کیا ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت سے گواہ اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. وَجِئِنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. تو اب یہ یعنی جس بات کی گواہی آپ نے دنیا میں دی اسی پر پھر آخرت کی گواہی بھی منحصر ہے نا، کہ آپ نے دین کو پوری طرح پہنچا دیا تھا اور آخرت میں آپ گواہی دیں گے کہ ہاں میں نے پہنچا دیا. حجۃ الوداع کا منظر ذہن میں آ بھی رہا ہوگا، کس طرح آپ نے اتنے بڑے مجمع کے سامنے سب سے گواہی دی تھی، دین میں نے پورا پہنچا دیا، سب اس پہ گواہ رہے کہ میں اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دیا. اور وہ وہاں گواہی پھر آخرت میں بھی ہونی ہے. تمام رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا، قرآن میں کئی جگہ وہ بات آتی ہے، اس آیت میں بھی وہی بات ہے، ہر امت پہ گواہ لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے انتظامات رکھے، ہر زمانے میں ہر جگہ رسول بھیجے گئے، رسول کے پیرو اس طرح کے اٹھائے جو لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دیں، اور پھر وہ گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے تو پہنچا دیا تھا. اور اس پر پھر مقدمہ جیسے دائر ہو، اس پہ مقدمہ قائم ہو کہ سننے والوں نے پھر اس کا کیا جواب دیا، مخالفت کی رسول کی اور اللہ کے بندوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی، یا اس پیغام کو قبول کیا. تو وہ فیصلے وہاں پہ ہونے ہیں نا.
اب اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کا کیا عالم تھا نا. یہی آیت جو ابھی ہم نے یاد کی سورہ نساء کی، اس آیت کو دہراتے اور جیسے روتے ہوئے آپ نے پوری رات گزار دی، یہ بھی آتا ہے نا. اور بھی ویسے روایت ہے کہ کسی سے آپ نے تلاوت سنی غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اور جب اس آیت پر پہنچے تو آپ نے جیسے روک دیا اور انہوں نے دیکھا تو آپ کا چہرہ آنسوں سے بھرا ہوا تھا نا. تو ایسی کیسی فکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی. اب اسی سے ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جیسے پچھلی ابھی آیات ہم نے یاد بھی کی تھی سورہ حج کی بھی آخری آیت کہ تم بھی گواہ ہو، ہمیں بھی وہی گواہی دینی ہے، ہمیں بھی لوگوں تک اسی طرح دین کو پہنچانا ہے، اللہ کے بندوں تک. تو اس کی کیسی فکر ہونے کی ضرورت ہے نا. جب ہم ایسی آیات پڑھے تو سوال بھی اٹھتا ہے نا، ہم کیا کریں، کیا یہ ذمہ داری کیسے پوری کریں. اصل چیز جو سمجھ میں آتی وہ یہ کہ آج سب سے بڑا کام جو مسلمانوں کو کرنے کی ضرورت ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پہ بھی، مسلمان ایک معاشرہ بن کے معاشرے کی حیثیت سے بھی یا ایک فرد کی حیثیت سے، وہ یہ کہ اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے پیش کر دینا، اپنے قول سے، اپنی زبان سے، اپنے تقریر، اپنی تحریر، اپنے عمل کے ذریعے سے دنیا کے سامنے رکھ دینا. اصل تصویر رکھنا، بتا دینا، پہنچا دینا ہمارا کام ہے. اب اس کے بعد اس تصویر کو دیکھنے کے بعد دنیا والے کیا کرتے ہیں، کتنی مخالفتیں کرتے ہیں، کیسے جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، وہ ان کا مسئلہ ہے، وہ انہیں حساب دینا ہے نا. ہمیں جو حساب دینا ہے، ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ کہ ہم صحیح تصویر پیش کر دیں، ہم چلتا پھرتا اسلام کا صحیح نمونہ ہم ہوں. ہمارا کردار، ہماری بات چیت، ہمارا رویہ، ہر چیز میں، چاہے وہ جاب کر رہے ہوں، ہاں وہ کوئی اور کام کر رہے ہوں، گروسری کرنے گئے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، ہر وقت ہی ہم اسلام کے نمائندے ہیں. اور اس میں ہم احسان کے رویہ اگر اختیار کرتے ہیں، وہ اصل سب سے ضروری کام ہے نا، کہ صحیح طرح سے تصویر مسلمانوں کی لوگوں کے سامنے ہو. اب یہاں سورہ فتح کی آیت 8 ہم پڑھے تھے، اب اس میں ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. شاہدہ کا کیا مفہوم ہے، اس سے ہمیں کیا باتیں سمجھ میں آتی ہے، کیا سوچنے کی ضرورت ہے، وہ ہم نے سمجھا. اور پھر ہے مبشرا و نذیرا، مبشرہ بشارت دینے والا. اب دین کو پہنچایا، دین کی گواہی دی، اور پھر اس پہ کون اس کو قبول کرتا ہے، اس گواہی کو قبول کر کے اپنی زندگیوں کو جو سنوار لیں، ان کو پھر بشارت دینے والے ہوتے ہیں اللہ کے رسول کے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بشارت. اور وہ نذیرہ اور متنبع کرنے والے، نذرہ ہوتا ہے جیسے انتباہ کرنا، پہلے سے تنبیہ کرنا، بتانا، خبردار کرنا. تو جو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی کی جیسے رسول کی گواہی کو رد کر دیں اور حق کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوں، ان کے لیے پھر اللہ کی ناراضی، اس کے غضب اور اس کے نتیجے میں دنیا و آخرت کی کامیابی کی وعید سنانے والے، پہنچانے والے. کہ اگر نہیں مانتے تو یہ بھی ہونا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس ہم نے پہنچا دیا، تم نے سن لیا اور بات ختم ہو گئی. اس کے اگر نہیں مانو گے تو کیا اس کا نتیجہ بھگتو گے، یہ بھی جیسے بتانے والے ہوتے ہیں اللہ کے رسول کہ مبشرا و نذیرا، آپ کو بنا کر بھیجا ہم نے. اور پھر کہا جا رہا ہے آیت نمبر 9 سورہ فتح کی، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یبایعونک، بیعت کرتے ہیں آپ سے، کا یہاں پہ واحد صحیح میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کہ جو لوگ بیعت کرتے ہیں آپ سے، انما کہے تو کس طرح ہوتا ہے نا، جیسے سوائے اس کے نہیں کے معنی ہوتے ہیں نا، انما یبایعون اللہ، کہ وہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے، ید اللہ، ہاتھ اللہ کا، فوق ایدیہم، اوپر ان کے ہاتھوں کے. فمن، پس جو، فمن نکثا جو عہد توڑے، فَإِنَّمَا، پس بے شک یا پس سوائے اس کے نہیں، یا کسو توڑے گا، علی نفسہ ہی اپنے نفس پر، ومن اور جو اوفا پورا کرے، بما ساتھ اس کے، آہدا علیہ اللہ، آہدا عہد کیا، علیہ اللہ اللہ سے جس نے عہد کیا، فَسَيُؤْتِیہِ، پس کس طرح ہوتا ہے نا، فوراً ہی جو قریب کے لیے آتا ہے، جلدی ان قریب،
یؤتی ہی دے گا اسے اجرن عظیما، اجر عظیم، اسے اجر عظیم ملنے والا ہے۔ اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بیعت کی آپ سے، بیعت کرنا پڑتا ہے آپ کو کسی سے عہد کرنے کے لیے، وعدہ کرنے کے لیے، جس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی جاتی، کسی سے کوئی ڈیل کرنی ہو، کوئی وعدہ کرنا ہو تو ہمیشہ سے طریقہ رہا انسانوں کا، کوئی تجارت کی بھی ڈیل کرتے تھے جیسے عرب، تو اس کے بعد جب ہاتھ ملا لیں تو جیسے ڈیل پوری ہو گئی، بات طے ہو گئی۔ تو بیعت کرنا، جو لوگ آپ سے بیعت کریں، اب یہ کون سی بیعت کی بات ہے، کس وعدے کی بات آ رہی ہے، اس کے لیے مختلف جیسے خیال ہے کہ سوری بیچ میں نے وہ آیات چھوڑ دی ہے۔ آیت نمبر 9 جو شروع ہو رہی ہے وہ ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ ساتھ اللہ کے، وَرَسُولِهِ، اور اللہ کے اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ، اور اس کی مدد کرو، وَتُعَقِّرُوهُ، اور اس کی تعظیم کرو، وَتُسَبِّحُوهُ، اور تم اس کی تسبیح کرتے رہو، بُکْرَةً وَأَصِیلًا، صبح اور شام۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی کہ لِتُؤْمِنُوا، تاکہ تم ایمان لاؤ، جس طرح اوپر کی آیت سے جیسے جوڑ ہو رہا ہے نا کہ اللہ نے بھیجا، اپنا رسول بھیجا، یہ مقام دے کر بھیجا، انہیں شاہد مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا، اور تاکہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے تمہارا کس لیے یہ بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد مبشر اور نذیر بنا کر کس مقصد سے بھیجا گیا کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی تعزیر اور توقیر کرو۔ اور اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے، پہلی بات تو یہ کہ ایمان لاؤ، ایمان ہم سمجھتے ہیں، اور اللہ اور رسول دونوں پر ایمان لانے کی بات ہے کہ تم ایمان لاؤ، اور پھر وہ تو عزروہ کا جو لفظ ہے عزرا کے معنی ہوتے ہیں کسی کی مدد کرنا تو معنی ہوتے ہیں، لیکن مدد کرنے کے لیے اور بھی کئی الفاظ ہمیں پتہ ہے نا عربی میں، لیکن جب عزرا کا ہے تو مطلب ہوتا ہے کسی کی تعظیم کے ساتھ اس کی مدد کرنا۔ اور پھر کہا جا رہا ہے وَتُعَقِّرُوهُ، توقیر کا جو لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، جس کے معنی توقیر سوچیں کس طرح ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے کوئی صاحب مرتبہ ہے تو اس کے مرتبے کا لحاظ رکھنا، اس کے مرتبے کو ملحوظ رکھتے ہوئے کوئی ایسی بات نہیں کرنا جو اس کے خلاف ہو، اس کے منافی ہو، اس کے مرتبے کے شایع نشان نہیں ہو۔ تو یہاں پہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، ویسے تو اصل میں ضمیر ہے نا صرف، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ، اب ہو کا اشارہ کس طرف ہے تو اللہ کے لیے، کیونکہ یہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے تو اس وجہ سے یہ ہو کا اشارہ سے سمجھا گیا کہ یہ رسول کی بات ہے، ایمان کی بات تھی اللہ اور رسول پر، اور پھر رسول پر ایمان کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ اور کیا مسلمانوں کا تعلق ہونا چاہیے وہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی تعظیم اور توقیر کی بات آ گئی۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ اسی لیے بیچ میں تھوڑا سا اسٹاپ کا بھی نشان ہے کہ تسبحوہ، تسبیح اللہ کی کرنے کی بات ہے کہ اللہ کی تسبیح کرو صبح و شام۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر جس کی یہاں پہ ہدایت کی جا رہی مسلمانوں کو، ہم سب بھی مخاطب ہیں نا کہ یہ کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اب یہ کس طرح سے کرنا ہے، کیسے ہونی چاہیے۔ اگلی صورت بھی جو سورہ حجرات ہم پڑھیں گے اس کے شروع میں اس کی کچھ تفصیل آئے گی انشاءاللہ جلدی، وہ بھی ہم پڑھ لیں تو اس میں سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے آپ کی ہونی چاہیے تعظیم و توقیر۔ صحابہ کرام کے اس میں بھی ہمارے لیے بہت سے نمونے ہیں کہ کس طرح سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کبھی بلند نہیں کرتے تھے، خود سے کوئی سوال نہیں کرتے تھے، سوال تک کرنے سے پرہیز کرتے تھے نا، منتظر رہتے تھے کہ باہر سے کوئی بدو آ کر سوال کرے تو وہ سنیں اور فائدہ اٹھائیں، آپ کے اطاعت کے لیے دل و جان سے حاضر ہوں، آپ کی زبان سے کوئی حکم ابھی نکلتا نہیں بلکہ حکم چاہے آپ مخاطب کر کے سامنے بھی نہ دے رہے ہوں، کان میں پڑ جائے آواز اور فوراً اس پہ عمل کر ڈالنے کو تیار ہوتے تھے نا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سوچیں کس طرح آپ، اگرچہ نبوت سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کا تعلق تھا نا،
اور دوست تو کیسے ہو سکتے ہیں نا، ایک دوسرے کا احترام کا نہیں ہوتا نا اکثر دوستی کا تعلق. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی ہر موقع پہ ہر لمحے کیسے احترام اور عزت کا، جیسے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں نا. ہجرت کا سارا سفر تو اس کا بالکل بہترین نمونہ تھا کہ پہلے سے ہجرت کے سفر سے پہلے سے ان کی بے حد خواہش تھی حضرت ابوبکر کی کہ آپ کے ساتھ ہجرت کا اعزاز ملے، لیکن کوئی سوال نہیں کرتے، کوئی فرمائش نہیں، کوئی خود سے نہیں کہتے. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہنے پر کہ ہجرت کے لیے ابھی کچھ اور دن انتظار کرو، اشارہ لیتے ہیں، امید بن جاتی ہے کہ آپ سفر ساتھ کر لیں گے. پوری تیاری رکھتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی پوری طرح تیار رکھتے ہیں ہجرت کی، ہر چیز آپ کے لیے اونٹی تیار ہو، ہر سامان تیار ہو، سب کچھ تیار کر کے رکھا ہوا. پھر غار ثور میں جب ہیں وہاں پہ کس طرح واقعات آتا ہے نا روایات میں کہ بچھو نے کاٹ لیا، سخت تکلیف میں مبتلا ہے، لیکن خود اتنی سخت تکلیف ہو رہی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار کرنا گوارا نہیں ہے، اس کی کوئی کوشش نہیں کرتے کہ آپ کو نیند سے بیدار ہو جائیں. پھر سفر کے دوران بھی کبھی حضور کے آگے چلنے لگتے ہیں کہ کوئی خطرہ آگے سے نہ ہو، پھر پیچھے سے کسی خطرے کا احساس کر کے پیچھے چلنے لگ جاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ذرا سا بھی کچھ نقصان، کوئی تکلیف نہ پہنچے، خود اپنے اوپر لینے کے لیے جیسے تیار ہوں نا. اور پھر یہ کہ جب لوگ سامنے آ جائے تو ظاہر کرنے کے لیے بھی کہ کون آقا ہے کون غلام، آپ چادر تان لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ لوگ ایسا نہ ہو کہ کچھ کنفیوز ہو جائے، حضرت ابوبکر کو کچھ سمجھنے لگے. تو اور پھر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں آنے پر امامت کے لیے تیار نہیں ہونا، ان کا نماز میں خود پیچھے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امامت کروانے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیسا ان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ادب اور کیا مقام تھا نا. ہمت ہی نہیں ہوتی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقتدی بنا لیں، خود امامت کر لیں. وہ تو ایک نمونے تھے جو صحابہ کرام نے چھوڑے. اب ہمارے لیے سوچے تو آج اس حکم پر عمل کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، کیسے ہم عمل کریں. اس میں سب سے جو بڑی چیز ہے وہ یہ کہ آپ کی سنت کا اسی طرح احترام کرنا، آپ کا نام عزت سے لینا، آپ کے ہر حکم کے آگے جھک جانا، وہ اصل ہے نا تعظیم و توقیر ہمارے لیے. تو کہ اس طرح سے کرنے والے ہوں ہم انشاءاللہ. اگر پتہ چلتا ہے بالکل صحیح بات، صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ آپ کا طریقہ ایسا تھا، وہی کرنے کو تیار ہوں. ایسا نہ ہو کہ یہ تو بات حدیث میں آ رہی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی احکامات دیے جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا آپ کی تعظیم و توقیر کرنا. اور پھر کہا جا رہا ہے وَتَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اب تسبحو میں جو ہو کا اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے نا، کیونکہ تسبیح ظاہر ہے اللہ ہی کی ہو سکتی ہے. پچھلے الفاظ نے حضور کی طرف اشارہ تھا، اسے یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف. تسبیح کا بھی مفہوم ذہن میں ہوگا کہ اللہ کی پاکی بیان کرنا، اور پاکی بیان کرنا، اس کی تسبیح کرنا، اس کے ساتھ صبح و شام کرنے کی بات آ رہی ہے بکرتا ہوں اصیلا. تو اس سے کسی نے وہ یہ بھی مطلب لیا صبح و شام کے اذکار کی اہمیت بھی بعض نے سمجھی. لیکن جس طرح اردو میں بھی صبح و شام کہنے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اکثر ہم کہتے ہیں صبح شام کر رہے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہر وقت جیسے کر رہے ہو. تو یہاں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا جو ہے وہ کس طرح کرنے کی ضرورت ہے، ہر وقت ہمہ وقت کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے نا. اب کس طرح سے وہ تسبیح بیان ہو، جیسے مومن کا کیا ہے اصل میں، وہ ہر وقت جیسے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، کبھی اپنی زبان سے، کبھی اپنے عمل سے، اپنے کاموں سے، اور یہ کہ اپنے کردار، اپنے رویے سے. اب یہاں پہ ان چاروں باتوں کی کس طرح ایک طرح سے ہمارے لیے بھی تاکید آ رہی ہے نا کہ سب سے پہلے اللہ اور رسول پر ایمان، پھر نبی کی تعظیم اور توقیر. اور جو تعظیم کا جو لفظ ہے اسے مدد کا بھی مفہوم نے سمجھا تھا نا. تو صرف تعظیم ہی نہیں بلکہ
مدد کس طرح سے ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے جو بھلائی کے کام کیے، آپ جو انسانیت کے لیے بھلائی چاہتے تھے، اس کام میں مدد کرنے کے بعد اور تسبحوا بکرۃ و اصیلا سے اللہ تعالیٰ سے ہم وقت جڑے رہنے کی جیسے ہدایت ہو رہی ہے کہ اس کے کام پہ چلنے والے ہوں، زبان سے اس کی تصویر کرنے والے ہوں، دل میں اللہ کی یاد ہو اور اس کے اپنے ہر بات میں اللہ کا ذکر آ رہا ہو، تو اس طرح سے وہ ہدایت کی جا رہی ہے یہاں پہ۔ اور پھر بات ہو رہی آیت نمبر 10 میں کہا جا رہا ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یبایعونک بیعت کرتے ہیں آپ سے، کا واحد کے صیغے میں آپ سے بیعت کرتے ہیں، انما سوائے اس کے نہیں، یبایعون اللہ کے بیعت کرتے ہیں اللہ سے، ید اللہ ہاتھ اللہ کا، فوق ایدیہم ان کے ہاتھوں پر، فمن نکثا پس جو عہد توڑے، فانما سوائے اس کے نہیں، ینکثو توڑے گا، علی نفسہ اپنی جان پر، ومن اور جو اوفا پورا کرے، بما ساتھ اس کے آہدہ عہد کیا اس نے، علیہ اللہ اللہ پر یا اللہ سے، فسیؤتیہ پس انقریب فوراً یؤتی دے گا ہی اس کو، اجرن عظیمہ بڑا اجر، عظیم اجر اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اب یہاں اس بیعت کو ایک تو بیعت رضوان بھی سمجھا گیا جو صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے لی تھی، لیکن اگلی آیت میں جس طرح اس سفر میں ساتھ نہیں دینے والے منافقین کی بات آ رہی ہے، بلکہ اسی آیت میں بھی اس کی عہد توڑنے کی بات آ رہی ہے، فمن نکث فانما ینکث، جو توڑے گا وہ اپنے اوپر وہ کرے گا۔ ہمیں پتہ ہے کہ جن لوگوں نے بیعت رضوان کی تھی وہ عہد توڑنے والے نہیں تھے نا ان میں سے کوئی بھی، تو انہوں نے تو کیسے اخلاص کے ساتھ کی تھی، ابھی آگے آیات آئیں گی کہ کس طرح اللہ ہی ان سے راضی ہو گیا۔ تو یہ اس وجہ سے پھر جن مفسرین نے یہ بات سمجھی وہ زیادہ صحیح لگتی ہے کہ یہاں پہ جو بیعت کی بات ہو رہی ہے وہ بیعت ہے جو ایک مسلمان اسلام لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر سماع و اطاعت کے لیے کرتا ہے، جیسا کہ سورۃ توبہ کی آیت ہے نا، آیت نمبر 111 اس میں کہا گیا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے۔ اب یہاں یہ لا الہ الا اللہ کا اصل میں عہد ہے نا، وہاں اس میں سورۃ توبہ کی جو آیت ہے اس میں وہی بات ہے کہ مومنین سے نفس اور مال کیسے خرید لیے اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ کی بندگی کا اقرار کریں، اپنے نفس اور مال اللہ کے حوالے کریں کہ وہ میرا نہیں ہے، جو مجھے اختیار کی آزادی ہے وہ میں تیرے ہاتھ بیچتا ہوں، اور اس کے بدلے میں کیا ڈیل ہے کہ تمہیں جنت ملے گی، تمہیں اللہ کی رضا مل جائے گی۔ اب یہ لا الہ الا اللہ کا عہد خواہ اس وقت مسلمانوں نے اللہ سے کیا ہو یا کسی کے ہاتھ پر کیا ہو، یا ہماری طرح ہی ہم اور آپ جو کرتے ہیں اللہ کی بندگی پر قائم رہنے کا اپنے آپ سے ہی ہم جیسے عہد کرتے ہیں نا، تو لیکن اس کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، کہا جا رہا نا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اس پر اصل اللہ کا ہاتھ ہے۔ کہنے کو کسی سے بھی کر رہے ہوں، اپنے آپ سے کر رہے ہوں، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر ہم خود کر رہے ہوں، لیکن اصل جیسے کہ اہمیت سمجھ میں آتی نا یہ بات کہنے سے، ید اللہ فوق ایدیہم، جب عہد کر رہے ہوں کہ ہم اللہ کی بندگی کریں گے تو کیسے گویا فیل کرے، انسان محسوس کرے کس سے کر رہا ہے، کس ہستی کے ساتھ ہو رہا ہے، خاص ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہو، کہا جاتا ہے کہ کیسا اعزاز بھی ایک طرح سے مل رہا ہے نا، کہ جیسے اللہ سے ہاتھ ملا رہے ہوں، اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی بھی ہے، اللہ کی مدد بھی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سب احساس انسان کو ہو کہ جو میں نے اللہ کی بندگی کا اللہ سے عہد کیا ہے وہ کس ہستی کے ساتھ ہے میرا، وہ انسان سمجھ لیں۔ اور پھر بیعت رضوان میں سے جنہوں نے سمجھا وہ بھی جیسے اس میں کیا ہے، اصل میں تو اسی عہد کی یاد دہانی ہی تھی نا جو بیعت رضوان کر رہے تھے، وہ بھی کہ اپنے نفس اپنے اموال تو اللہ کے ہاتھ بیچ چکے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے ہمیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے، وہی بیعت رضوان میں بھی تھا نا۔
تو وہ بات یہاں پہ بتائی جا رہی کہ وہ عہد جیسے یاد دلایا جا رہا ہے، بیعت وہ یاد دلائی جا رہی مومنوں کو. اور پھر کہا جاتا فمن نکسا، نکسا کا جو لفظ ہوتا ہے وہ ویسے تو عہد توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی جیسے کوئی اون سے جیسے کمبل بنا ہو اس سے ادھیڑے ہو یا سوت کاٹ کر ادھیڑنا، تو اسی سے پھر عہد کو توڑنے کے لیے بھی استعمال ہوتا. تو جو عہد کو توڑے، اب عہد کو نکاسا کا لفظ استعمال کرنے سے ویسے کس طرح ہوتا ہے نا، کوئی بیٹھ کے محنت سے، دوسری جگہ قرآن میں مثال بھی آتی ہے نا کہ اب پورا سود کاٹ رہا ہو، اتنا سارا کام کیا ہو اور پھر بیٹھ کے اس کو توڑ ڈالے، ادھیڑ ڈالے، کچھ بھی پھر حاصل نہیں ہو. بالکل اسی طرح اگر ایک انسان مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، عہد کرے، بیعت کرے، اور اس کے بعد جب عمل کا موقع ہے تو پیچھے ہٹ جائے، اپنا منہ چھپا لے، وہ کام کرنے کو تیار نہ ہو، جس طرح اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عمرے کے لیے چلنے کے لیے کہہ رہے تھے اور اس میں اندیشے ان کے سر پر لاحق ہو گئے، خطرات انہیں بس نظر آنے لگے اور وہ پیچھے ہٹ گئے. 1400 مسلمان ایسے بھی تھے جنہیں کسی خطرے کی پرواہ نہیں تھی. اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کے رسول نے خواب دیکھا ہے، تیار ہے نکلنے کے لیے، وہ تو بس نکل گئے. اور وہ ایسے بھی تھے ان میں جو کمزور ایمان لانے والے جنہوں نے اس عہد کی پرواہ نہیں کی. ایک طرف زبان سے تو وہ بلکہ بڑھ چڑھ کے اور بھی زیادہ مومنوں سے زیادہ بڑھ چڑھ کے دعوے منافقین کرتے تھے نا، ہمیں آج حکم ہو اور ہم اپنی جانیں دینے کو تیار ہو جائے اور کیا کچھ کر لیں. لیکن جب موقع آئے اس کے بتانے کا، اس عہد کو پورا کرنے کا، اس وقت اس کی پرواہ نہ کریں. تو بالکل اسی طرح جیسے خود ہی بیٹھ کے جو سارا گناہ تھا یا سارا سود کاٹا تھا اس کو توڑ تاڑ کے رکھ دیا، کچھ فائدہ اس کا ان کو حاصل نہیں ہونے والا اس بیعت کا، اس عہد کا. اور انما کو تو بس بے شک جو توڑے گا اللہ نفس اپنا ہی نقصان ہے، پھر اپنے ہی نقصان کر رہا ہے انسان. اللہ تعالیٰ کا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا اس بیعت میں. یہ ڈیل جو اللہ سے بندے نے کی سراسر اس کا اپنا فائدہ ہے. وہ تو اس چھوٹی سی زندگی میں، تھوڑی سی زندگی میں اپنے تھوڑے سے اختیاری، کتنی چیزوں میں تو بے اختیاری ہے انسان، تھوڑا سا جو اختیار ملا ہوا ہے اسے وہ اللہ کے مرضی کے مطابق استعمال کرنے کا عہد کرتا ہے کہ میں اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی جو آزادی جن کاموں میں مجھے ہے وہ بھی میں اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کروں گا. اس کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو جنت، ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضا، عیش و آرام، اس دنیا کا بھی سکون، دل کا سکون و اطمینان، سب کچھ حاصل کر لینا. اور سوچیں آپ ایسے بہترین ڈیل کو جو خود ہی توڑ دے تو پھر نقصان کس کا ہے؟ اس کے اپنے ہی نفس کا نقصان ہے، اپنی دنیا کی بربادی، اپنی آخرت کی بربادی ہے نا. اور اس کے مقابلے میں ومن اوفا، جو پورا کرے، بما ساتھ اس کے عہد علیہ اللہ، کہا جاتا کہ جو عہد اللہ کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ اگر اسے پورا کرے تو کیا ہے، فسیؤتی ہی. اب یہاں فسیؤتی ہی کیسا کہنا ہے، سا ہوتا ہے جیسے فوراً ہی، سوفا کہیں تو پھر بھی ہوتا ہے تھوڑی جیسے قریب ابھی فیوچر میں ایک معاملی بات ہوتی ہے نا، سا تو جیسے فوراً ہی کی بات ہوتی ہے نا، فسیؤتی ہی بس فوراً ہی جیسے قریب ہی دے گا اجر اس کو. جو منافق ہے اس کو کیا ہوتا ہے، وہ قیامت آخرت بڑی دور لگ رہی ہوتی نا، یہ دنیا کا جو فوری فائدہ نظر آ رہا ہے اسے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہو رہا. اس وقت جو تھوڑا سا آرام مل رہا ہے اسے چھوڑ کر کوئی اور مشکل اٹھانے کے لیے وہ تیار نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ وہ اجر عظیم بھی اتنی جلدی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، وہ بھی فوراً ہی ملنے والا ہے. سوچیں ایک سانس کے ساتھ ہی تو ہے زندگی، اگلی سانس کہاں اس دوسرا لے سکتا ہے، وہ کہاں پہنچ سکتا ہے، فوراً ہی اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے سکتا ہے، دنیا میں بھی اجر عظیم اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. تو وہ جو عہد کو اللہ سے پورا کر لے، اس عہد کی اہمیت کو سمجھے کہ کس سے عہد کیا ہے، تو پھر اس کا اللہ تعالیٰ ایسے اجر عظیم دینے والا ہے، بڑا اجر ان کو ملنے والا ہے اور احساس دلایا جا رہا ہے نا. اب اس طرح کی آیات کیسے جیسے نفاق سے انسان کو نکال کے اللہ کی بندگی کی طرف آنے کے لیے کیسی ترغیب دیتے ہیں نا. بات آج ہم نے کہاں سے شروع کی تھی کہ منافقین و منافقات کو جیسے مشرکین و مشرکات جیسے کہا گیا ان کے لیے عذاب ہے کہا گیا. اب بات جب ختم کر رہے ہیں کیسی ان سب کے لیے ترغیب مل رہی ہے نا. ابھی بھی جیسے اس عہد کو پورا کرنے کی اگر کوشش کرتے ہیں تو کیا کس طرح سے اجر عظیم پا سکتے ہیں. اس عہد کی اہمیت کو سمجھے، انہیں بھی سمجھایا جا رہا ہے
اور ہم میں سے ہر ایک کو بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. ہم سب نے بھی اپنے اللہ سے عہد کیے ہوئے نا، لا الہ الا اللہ کا عہد، اللہ کی بندگی کا عہد، اللہ کی رضا پہ چلنے کا عہد. اور جب موقع آئے، اور دن اور رات میں موقع ہر انسان کے لیے آتے ہیں نا، جب سامنے امتحان ہو رہا ہوتا، اب اس میں میں کیا فیصلہ کروں؟ اللہ کی بندگی کا فیصلہ کروں یا اللہ کو ناراض کرنے کا فیصلہ کروں؟ اللہ کی بندگی کا ہم فیصلہ کرتے ہیں تو یہ اللہ کی رضا کو پا لیتے ہیں، ایسے اجر عظیم کو پا سکتے ہیں. اور نہیں کرتے اپنا نقصان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے عہد پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، صحیح معنوں میں مومن اور مسلم بننے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.